اور یہاں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب جاری ہے۔ کہ پوری منسٹری یہاں پہ اس وقت موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ ایک گاؤں میں، بہت چھوٹی سی جگہ ہے یہ، اور سوری مجھے وہ بارڈر سیکیورٹی کی جو ہے وہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں، تو ان کا نام میں لینا میں بھول گیا، اور بھی کوئی لوگ رہ گئے ہوں تو آپ امیجن کریں بارڈر سے بھی لوگوں کو یہاں پہ جو ہم نے بلا لیے، ایئرپورٹوں سے بھی اور جگہوں سے بھی سارے۔ تو وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں ہے ایک چھوٹا سا، اور ساری منسٹری یہاں موجود ہے۔ یہ گاؤں چھوٹا سا ضرور ہے، یہ چھوٹی سی ڈسپنسری ضرور ہے، لیکن یہ کام بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور جس کی آج یہ ابتدا ہو رہی ہے۔ اور وہ کیا کام ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ دیکھیے، جو ہمارے ملک کا نظام ہے، ہیلتھ سیکٹر کا جو نظام ہے، جو ہسپتالوں کا نظام ہے، اس میں 3 درجے ہوتے ہیں۔ عام زبان میں اگر میں بتاؤں، اس میں 3 درجے ہوتے ہیں کہ پہلے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کسی اپنے گھر سے قریب ترین چھوٹی سی ڈسپنسری بنائی جاتی ہے، وہاں جاتا ہے، جس کو یہ لوگ میڈیکل لینگویج میں اس کو یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر زیادہ کوئی طبیعت خراب ہو، اس سے زیادہ جہاں پر وہ نہیں سنبھل رہا ہو، تو ایک چھوٹے سے نارمل ہاسپٹل میں جاتے ہیں، جس کو وہ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی کو آپریشن کرنا ہو، کسی کو ایمرجنسی ہو گئی ہو، کسی کی سرجری کرنی ہو، کوئی اور بہت، تو وہ پھر ایک تیسرے لیول کے ہاسپٹل پہ جاتے ہیں، جس طرح کا پیمز ہسپتال ہے اسلام آباد میں، یا پولی کلینک ہسپتال، اس کو یہ لوگ اپنی زبان میں، ہماری میڈیکل کے ڈاکٹر صاحبان، اس کو ٹرشری کیئر کہتے ہیں۔ تو ٹرشری کیئر، سیکنڈری کیئر اور پرائمری کیئر۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، چونکہ پاکستان میں یہ جو ہمارا یہ جو نظام جہاں بیٹھے ہیں، بی ایچ یو، پرائمری کیئر اور سیکنڈری کیئر نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، تو عمارتیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہے، دوا نہیں ہے، تو جیسے ہی کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، نارمل جس کا کوئی بھی ایک ڈاکٹر دیکھ لے تو اس کو وہ دوا دے دے اور وہ وہیں پر وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر قریب ترین موجود نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ سب لوگ جو شہر کے بڑے ہسپتال ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر لائن اپ کرتے ہیں۔ تو جن مریضوں کو وہاں جانا چاہیے آپریشن کرانے کے لیے اور بڑی بیماریوں کے لیے، ان کے بجائے جو ہے وہ تو جاتے ہی جاتے ہیں، ان کے بجائے نزلے، کھانسی، زکام، بخار والے لوگ، پیٹ کے درد والے لوگ جا کر ان ہاسپٹلوں میں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو 70% پیمز جیسے اسپتال جن کو ٹرشری کیئر کہتے ہیں پاکستان میں، وہ لوگ آتے ہیں 70% جن کو وہاں پر جانا نہیں چاہیے۔ ان کو کہاں جانا چاہیے؟ یہاں اس جیسے پرائمری کیئر میں جانا چاہیے۔ چونکہ یہ اویلیبل نہیں ہے تو لوگ مجبور ہیں وہاں جانے کے لیے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج آپ اگر پیمز جیسے اسپتال میں جائیں تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے سے پہلے آپ کی باری نہیں آئے گی، کیونکہ جہاں پر 30 مریضوں نے ہونا ہے وہاں پہ 350 مریض ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے دن میں 30 سے 35 مریض دیکھنے، وہ 350 مریض دیکھ رہا ہے۔ تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ سب کو سیٹسفائی کر سکے؟ وہ بھی انسان ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ بھی انسان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نظام ہمارا کولیپس ہو گیا ہے، ہمارا پورا نظام اس ساری چیزوں سے کولیپس ہو گیا ہے۔ اس نظام کو اپنی جگہ پہ فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تو جگہ پہ فکس کرنے کا مقصد یہ کہ پھر ہم اپنی جو پرائمری کیئر ہے، جیسے یہ بی ایچ یو ہے، اس کو پھر ہم ایکٹیویٹ کریں، اس کو یہاں پر اور اس جیسے اور جو ہے وہ بی ایچ یوز بنائیں، یعنی کہ اور بلڈنگیں بنائیں، ڈاکٹر لے کر آئیں، پیرامیڈیکل اسٹاف لے کر آئیں اور پھر یہاں پر بٹھائیں۔ اب اگر میں یہ کام جو نارمل طریقے کار ہے کرنے کا، وہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ کسی کو ٹھیکہ دو، اس جیسے بلڈنگ بناؤ، سریے کا، بجری کا، سیمنٹ کا کام کراؤ، فائل بنے گی، جائے گی، مہینے لگیں گے اس میں، پھر اس کے بعد اپروو ہوگی، پھر سالوں لگیں گے کنسٹرکشن ہونے میں، پھر کسی کو ڈاکٹر کو اپوائنٹ کر کے لے کر آؤ، وہ اپوائنٹ یہاں ہوگا، 2 مہینے بعد کسی ایم این اے ایم پی سے سفارش کرا کے وہ شہر کے کسی اچھے اسپتال میں بیٹھا ہوگا، یہ جگہ پھر خالی ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے پورے پاکستان۔ تو
نہ ہمارے پاس، جبکہ آپ کے پاس مریضوں کی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے. تو آج کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جدت دی ہے، ٹیکنالوجی دی ہے. اس ٹیکنالوجی کو آپ صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں. تو جو ٹیکنالوجی کا دنیا میں آج صحیح استعمال ہے وہ یہ ہے کہ آج مجھے اپنے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کو کارآمد بنانے کے لیے نئی ڈسپینسریاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نئے ٹھیکے دینے کی ضرورت نہیں ہے، نئی بلڈنگز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آج کسی ڈاکٹر کو یہاں لا کر اپوائنٹ کر کے بٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج مجھے اپنے پرائمری ہیلتھ کیئر کو چلانے کے لیے ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، جس کو میڈیکل ٹیکنالوجی میں آج اس کو ٹیلی میڈیسن کہتے ہیں. اس ٹیلی میڈیسن کا کام یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو بریف کیا گیا اس سے پہلے، جو ڈاکٹر صاحبان یہاں پر بتا رہی تھیں، دونوں ہماری ہیڈ آف دا بی ڈاکٹر راشدہ بھی، اور جو سی ای او ہیں صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ جو صحت کہانی کی کی اونر ہیں اور جو ان کی کرتا دھرتا ہیں، وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر آپ کو 2 ڈاکٹر موجود ہوں گے، جو کہ موجود ہوں گے ہر وقت. صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک، بلکہ میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ریکویسٹ کروں گا 6 بجے تک کریں. اس کو 6 بجے تک کریں، جو کہ ابھی اگر یہ کھلتی ہوئی جگہ ہے تو یہاں پر 2 بجے کچھ نہیں ہونے کے باوجود 2 بجے بند کر دیتے ہیں. تو نہیں بھائی، کم سے کم 6 بجے تک کا جو ہے وہ ایک تو یہ سہولت کھلے. پھر وہ ڈاکٹر آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئیں گے، وہ کمپیوٹر کے اندر ہوں گے ڈاکٹر، وہ آن لائن بیٹھے ہوں گے، اور یہاں پہ جو بھی اسٹاف ہوگا وہ ٹرین ہوگا. جیسے ہی کوئی مریض آیا وہ اس کو کیمرے کے سامنے بٹھائیں گے اور ڈاکٹر کو کنیکٹ کریں گے. اب جس طرح ڈاکٹر سامنے بیٹھ کر کسی کو دیکھتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. آپ اپنی بات اس کو جس طرح سامنے بیٹھ کے بتاتے ہیں، اس طرح آپ کیمرے میں ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ ساری بات بتا رہے ہوں گے. ڈاکٹر آپ کی ساری بات سن رہا ہوگا. اس کو آپ کا بی پی چیک کرنا ہے، وہ یہاں پہ جو سٹاف بیٹھا ہوا اس کا بی پی چیک کر لو، اس کی فلاں چیزیں چیک کر لو. وہ چیک کر لیں گے اور چیک کر کے اور آن لائن دیکھ رہے ہوگا. پھر جو آپ کو دوا لکھے گا ڈاکٹر اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، اس دوا کی پرچی آپ کی یہاں پر کمپیوٹر کے پرنٹر سے نکلے گی ادھر آپ کے پاس، اور وہ سب کچھ ریکارڈ ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی کھاتا، کوئی فائل اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ جو ہے وہ کوئی 10 سال کے بعد بھی آ کر نکالیں گے تو آپ کا ریکارڈ وہاں سے نکل جائے گا. تو اب یہ جو ہماری خواتین بہت ساری ڈاکٹرز بن جاتی ہیں، پھر ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تعداد جو ہے وہ خواتین کی، پڑھنے میں تو خواتین کی ہے لیکن پریکٹس کرنے میں خواتین جو ہے وہ آئی تھنک 70% جو ہے مائنس ہو جاتی ہیں. یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی اپرچونٹیز ہے، ان ڈاکٹروں کی جو اپنے گھر سے نہیں نکل رہے، اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے. تو آپ ایک نئی ڈاکٹروں کی پوری کھیپ، پوری لاٹ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوں گے، اور زیادہ تر آپ جو ہے وہ خواتین ڈاکٹرز کو آپ ایکٹیویٹ کر رہے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ نے یہاں پہ بتایا گیا کہ بچوں کے حوالے سے، ماؤں کے حوالے سے جو جتنی بھی چھوٹی بیماریاں ہیں، پھر اگر کسی کو اسپیشلسٹ چاہیے تو ہمارے پاس اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ اسپیشلسٹ کو دکھا سکتے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ کوئی اور امیزنگ قسم کی جو ہے وہ کوئی اور سچویشن ہو نہیں سکتی. تو یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، یہی ہمارا ویژن تھا. آنریبل پرائم منسٹر پاکستان ہر وقت پاکستان میں صحت کی سہولیات کے حوالے سے بہت زیادہ متفکر رہتے ہیں، بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، بہت زیادہ ہماری جو ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں. اور ہم نے ان کو ان تمام چیزوں کو اس پہ آگاہی دے رکھی ہے، بتا رکھا ہے، وے فارورڈ بتا رکھا ہے، چیلنجز بتا رکھے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم یہ پاکستان میں جو گیپ ہے، یہ جو ہمارا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیکنالوجی سے فل کریں گے. اور اس کے پیچھے بھی اور بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں، ٹیلی میڈیسن کے اور بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ مجھ سے پہلے فرما رہی تھیں کہ یہ تو 10 بی ایچ یوز جو ہیں وہ ایک فرسٹ فیز ہے، اور ہم اس پہ ہزاروں پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں اس گاؤں کے تمام لوگوں کو اور اس کی سراؤنڈنگ 55,000 کی آبادی کو میں ان کا ایک تو ان کا شکریہ، میں مبارکباد کیا دوں ان کو.
یہ گورنمنٹ نے کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کیا، بلکہ میں تو بلکہ ان سے معذرت کروں کہ اب تک ان کو جتنی تکالیف ہوئی ہیں، چلے ہمارے سارے پچھلے زمانے میں بھی جتنی تکالیف ہوئی ہیں، ان سب کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ بھائی جو بھی ذمہ دار تھا، میں آپ سے جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو جتنی بھی تکالیف ہوئی ہیں، آئی ہوپ اینڈ میں امید کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب جاری تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری صحت کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آج کی دنیا میں جدت اور ٹیکنالوجی موجود ہے، اس کی مدد سے ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کو کاربند کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ سارے نظام کو آن لائن سسٹم میں تبدیل کر دیں. یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، یہ ہمارا ویژن ہے. انہوں نے اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ہر ممکن تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا.